میں نے پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا. میں نے 2.5 سال انڈیا میں قید کاٹی ہے. 6 مہینے میں نے جو ہے نا سیل میں بند رہا, تہاڑ سینٹرل جیل دہلی میں, اس پاکستان کی خاطر. وہاں لوگ کہتے تھے ہائے کیا ہوگا, میں نے کہا کیا ہوگا, میں جہاد کرنے آیا تھا, مارا جاؤں گا تو شہید ہوں گا. اور آج مجھے فخر ہے کہ عمران بھی یہی کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مر جاؤں, جو مرضی ہو جائے, میں نے پاکستان کے لیے جینا ہے, پاکستان کے لیے مرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی تھی تو اس کو بھی لوگوں نے کوشش کی تھی ختم کرنے کی, لیکن اب یہ پارٹی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں, یہ تو عوام کی پارٹی بن چکی ہے. یہ تو 90% سے اوور لوگ اس پارٹی کے ساتھ ہے. اور میں آج سن رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کو, وہ کہہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا اتنے کچھ حربے کیے جا رہے ہیں, ادھر سے ان کو جناب بدراہ کیا جا رہا ہے. ایون ہماری جو فرسٹ لیڈی ہے وہ بھی میڈم بشرا, ان کو بھی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ عمران کو جو ہے نا اور ان کو بدنام کر دیا جائے, لیکن اس سے ان کی ووٹیں اور بڑھ گئی ہیں. ان کو پتہ لگ چکا ہے ابھی کہ یہ کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. یہ پہلی بار ہے 76 ایئرز میں کہ سب کو ننگا کر دیا ہے میرے لیڈر عمران خان نے. اور انشاءاللہ یہ پارٹی کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی. یہ سونامی ہے اور یہ سب کو بہا لے جائے گی. سر یہ سونامی تو ہے, لیکن آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ ساری وہی ہوگی کہ فوجی آفیسر ریٹائر ہوں گے, تو کیا آپ کی کمیونٹی کے اندر بھی خان صاحب اسی طرح مقبول ہیں یا صرف 2-4 بندے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری کمیونٹی جو ہے نا وہ ساری کی ساری ہے, لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 90% فوج کے لوگ بھی جو ہمیں ملتے ہیں وہ عمران کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن بات پھر آ جاتی ہے کہ اگر فوج ہے تو پاکستان ہے, تو ہم فوج کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور میرے خان نے بھی کبھی عدلیہ اور فوج کے بارے میں کبھی کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کیا ہے, کیونکہ یہ 2 محکمے ان میں خراب لوگ ہیں اور ہم ان کو نہیں اپریشیٹ کرتے اور ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں, چاہے وہ جج ہو یا جنرل ہو. ابھی جنرل باجوہ صاحب تھے, انہوں نے خود مانا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. اب باقیوں کو ہم نہیں کچھ کہتے, لیکن باجوہ نے تو غلطی کی ہے, خود مانا ہے اس نے. تو اس لیے ہم ان کو تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا تھا جو عمران کی حکومت کو انہوں نے ڈاؤن کیا تھا. باقی فوج ہمارے لیے معزز ہے, فوج ہے تو یہ ملک ہے. یہ دونوں پاکستان اور فوج اور عدلیہ, یہ تینوں جب تک اکٹھے نہیں چلیں گے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. سر الیکشن میں صرف 3 دن باقی بچے ہیں, ابھی تک بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کھل کے کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو کیا اس سے نقصان نہیں ہوگا پاکستان کا؟ پاکستان کا میرے نزدیک تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کا مقتدر قوتوں کو بھی اندازہ شاید نہیں ہے. میں سب کا باپ ہوں اس وقت بیٹھا ہوا, جو اس وقت چیف ہیں جنرل باجوہ تھے وہ میرے بیٹے تھے, ان کا جو سسر تھے جنرل امجد وہ میرے ساتھ کے ہیں, مجھ سے ایک کو سینئر ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا تجربہ جب پاکستان بنا تو میں 9-10 سال کا تھا, میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا, میں ایسٹ پاکستان میں جنگ لڑ رہا تھا. اور سب سے بڑی بات جو مجھے عمران کی اچھی لگی, 95 نومبر سے میں عمران کے ساتھ ہوں. ابھی پارٹی نہیں بنی تھی, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں اس پارٹی میں آیا. یہ اس کی ابتدائی ہے کہ 95 سے میں عمران کو اپنے ساتھ دیکھتا ہوں. اب اس پارٹی میں کیسے آیا, 95 نومبر کی بات ہے, یہ تاریخ کی بات ہے کہ میں مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ, پی پی شہید بھٹو کے چیئرمین کے ساتھ ڈویژنل پریزیڈنٹ تھا پنڈی کا, اور شام 7:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم 50 بندوں کے ساتھ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. میر مرتضیٰ بھٹو جو اس وقت ایم پی اے تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہوں اور آپ جو گپ شپ لگائیں. تو ہم 50 بندے بیٹھے ہوئے, میرے سارے صدر پنڈی کا, ساری تحصیلوں کے صدور تھے, ان کے ساتھ باقی ورکر تھے, ہم 50 بندے تھے. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مرتضیٰ نہیں ہے, تو دیکھتے ہیں کہ سامنے سے سمارٹ ہمارا کیپٹن عمران خان آ رہا ہے. وہ آئے, مجھے ملے, میں سینئر موسٹ تھا پہلے, سب کے ساتھ ملے, بیٹھے, گپ شپ ہوئی وہاں پہ. اور آدھے گھنٹے کے بعد مرتضیٰ بھی آ گیا, وہ آپس میں جفی لگائی انہوں نے اور خوب جناب بیٹھ کے پھر باتیں ہوئیں. 8:30 پونے 9 کا ٹائم تھا کہ مرتضیٰ بھٹو نے مجھے کہا کہ سر کھانا لگوا دیجئے. میں نے ساتھ والے کو بھیجا اور کھانا لگ گیا. ہم سب نے کھانا اکٹھے کھایا, خان صاحب نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. اور اس کے بعد بیٹھے قہوے کے بعد خان صاحب اجازت لے کے جا رہے ہیں. یہ تاریخی ابھی میں لفظ بولنے لگا ہوں.
خان صاحب جا رہے ہیں. جب اس نے 10 قدم لیے تو مرتضیٰ بھٹو نے مجھے پیٹ کر کے زور کا کہا کرنل صاحب یہ جو شخص جا رہا ہے یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے عظیم لیڈروں میں سے ایک ہوگا. اور پھر انگریزی میں کہتا ہے مرتضیٰ بھٹو کہ اف آئی ایم لیونگ آئی ووڈ لو ٹو گو along with him. خان صاحب کی نے یہ تاریخ شروع کی اور 98 میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس وقت بھی فوٹو بھی میرے پاس ہیں. اور اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوئے ہیں میں یہاں پہ سارا میں نے مینیج کیا. یہ چودھری عدنان یہ گیدڑ اس کو میں نے شیر بنایا تھا. میں نے کہا تھا میں جب ادھر پھر رہا ہوں وہ چودھری تنویر اور یہ ملک رضا اور یہ دوسرے تیسرے یہ میں ان کو فیس کر رہا ہوں, تم کیوں نہیں جوائن کرتے ہو, یا تو پھر تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. پھر یہ آیا اور پھر آج پھر وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے کہ وہ لگا رہا ہے پوسٹر کہ جی میں پی ٹی آئی کا ہوں. پی ٹی آئی کا وہ نہیں ہے, ہمارے راجہ تنویر ایم پی اے ہیں اور یہ عدنان کو ہم نے لات مار کے نکالا ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں.